الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارے پاس ناندیڑ میں حلقہ کو سواری مرکزی حلقہ ہوتا کل بدھ کو ہوا، تو کافی لوگ رہتے، بہت لوگ رہتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو طبقہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ، ہم سمجھتے کہ وہ ان کو دین کچھ معلوم نہیں، وہ دین سمجھتے نہیں، ایسا سمجھتے ہم لوگ، لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ ہمارے اس کام کے اندر ذکر اذکار میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ بہت لگ رہا ہر جگہ، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، ٹیچر، پڑھے لکھے لوگ لگ رہے۔ اب اس میں اتنا ہی ہے کہ اہل علم علماء کا طبقہ بھی لگ جائے تو اس سے بہت صحیح کام اور طاقت سے بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا کام سمجھایا ساتھ سب لوگوں کو کہ بزرگان دین سے اس کام کے سلسلے میں بہت زیادہ بشارتیں مل رہی، بہت اولیاء اللہ ہزاروں خوابوں میں آ کر کے، کئی لوگوں کے خوابوں میں آ کر کے اس کی بشارتیں دے رہے کہ یہ کام بہت بڑا ہے، اونچا ہے، اس کو کرو۔ اور حقیقت میں بھی یہی کام ہے، کتاب اللہ، ذکر اللہ اور قرآن۔ کتاب اللہ، کلام اللہ جس کو بولتے ہیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، دو ہی چیزیں ہیں طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے حالات بتا دیے تھے، قیامت تک کے حالات بتا دیے تھے، اور قیامت سے پہلے جتنے فتنے دنیا میں پیدا ہوں گے وہ سب آپ کو بتائے تھے، تو آپ نے سارے فتنوں کو کا تذکرہ کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن ایک مستقل باب کتاب الفتن رہتا، اور وہ اس میں تمام وہ احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے بتائے اس کی تفصیل ہے، کیسے فتنے ہوں گے اور وہ فتنے کیا کیا کریں گے، اس سے کتنا نقصان ہوگا، یہ فتنے بڑھتے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو جائیں گے تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، قیامت تک بند نہیں ہوگا، قیامت ہی اس کو بند کرے گی۔ ویسے ہی ہوا، آپ شہید ہو گئے تو امت میں فتنے ایسے شروع ہو گئے کہ بہت نقصانات ہوئے اس سے، فتنوں سے، اور فتنے ہم کو آپس میں غصہ کرا دیتے، اس سے نقصان ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اس وقت بھی ہزاروں صحابہ مارے گئے، شہید ہوئے، اور اس کے بعد بھی جو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں بہت فتنے ہوئے، لیکن وہ لوگ فتنوں پہ قابو پا لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو پورے شہر میں قتل عام تھا، مسلمانوں کو ہی مار رہے تھے، اور ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں عورتوں سے زنا ہوا، ہزاروں لڑکیاں برباد ہوئی حضرت جب عثمان غنی شہید ہوئے، یعنی کوئی کنٹرول کرنے والا ہی نہیں تھا۔ تو ایسا بہت فتنے، لیکن اس زمانے میں فتنوں کو قابو کر لیتے تھے۔ قابو کس طرح سے کر لیتے تھے
ذکر اللہ سے اور کلام اللہ سے. لیکن بعد میں جب فتنے چل پڑے ابھی قیامت تک چلیں گے، اور اس میں آپ نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ تم کو آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. دجال کا فتنہ جو چلے گا وہ لاکھوں کروڑوں مسلمان برباد ہو جائیں گے، لاکھوں مسلمان اپنا دین و ایمان کھو بیٹھیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے دجال کے. کتنا نقصان ہوگا. یعنی اچھے اچھے مسلمان دجال کا کلمہ پڑھیں گے. ایسے فتنے دنیا میں آنے والے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں پر عمل کیا، اس کو پکڑے رہے، تو کتنے بھی فتنے ہوں وہ فتنے تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ایک آپ نے فرمایا کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں، قرآن کریم. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو تمہاری حیثیت پہاڑ کے جیسی ہوگی. چاہے کتنے بھی فتنے دنیا میں پھیلنے دو، تباہی بربادی، لیکن تمہاری حیثیت پہاڑ کے جیسی ہوگی. پہاڑ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. کتنے بھی زمانے میں سیلاب آیا، طوفان آیا، زلزلے آئے، کچھ بھی ہو، پہاڑوں کو کچھ بھی نہیں نقصان ہوتا. پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ آپ نے فرمایا اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا قرآن کریم کو، کلام اللہ کو، تو تمہاری حیثیت تنکے کی جیسی ہو جائے گی. تنکا جو رہتا نا، اتنا سا تنکا کیسا بہ جاتا ہو. تنکے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دنیا میں. اگر قرآن کو پکڑے رہو گے تو تمہاری حیثیت پہاڑ کی جیسی، اور اگر اس کو چھوڑو گے تو تمہاری حیثیت تنکے کی جیسی ہوگی. تنکا تم ایسے بہ جاؤ گے کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. یہ آپ نے فرمایا. تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم تنکے کے جیسے بہ جائیں گے تو کیا ہم اس وقت کم ہوں گے، کیا تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوں گی. بہت تعداد ہونے کے باوجود بھی تم تنکے کے جیسے بہ جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پھیلے گی. اس بیماری کا نام وہن ہے. وہن، واو اے نون، وہن. لوگوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے وہن کا؟ یہ بیماری کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب آپ نے بتایا کہ مال سے محبت ہوں گی تم کو اور موت سے ڈر ہوں گا. یہ عام طور سے تمہارے اندر بیماری پھیلے گی. ہر آدمی موت سے ڈرتا رہے گا اور ہر آدمی جو ہے مال کی طرف اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ اس کو قرآن کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، قرآن کی حیثیت نہیں رہے گی. ایسی کیفیت تمہارے اندر ہو جائے گی. اس کو وہن کہتے ہیں، وہن. تو اس بیماری کو روکنے کے لیے آپ نے فرمایا تم جو میں تم کو دے کے جا رہا ہوں قرآن، اس کو پکڑے رہو. واعتصموا، پکڑے رہو اس کو. یہ ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ رہنے والا ہے. اور قرآن کریم کی کیفیت کیا ہے؟ جس نے بھی اس کو پکڑا زندگی میں محفوظ رہے گا، مرنے کے بعد اس کا جسم قبروں میں محفوظ رہے گا، اور اس کے بعد قیامت میں اس کی شفاعت قرآن کریم شفاعت کرے گا. ایسی کیفیت ہوں گی. تو قرآن کریم کو پکڑے رہو. یہ ایک چیز آپ نے فرمایا. دوسری چیز میں تم کو دے کر کے جا رہا ہوں، وہ آپ نے فرمایا سنتی، میرے طور طریقوں کو پکڑے رہنا. میں نے جیسے کھایا، جیسے کیا، میں نے جیسے اصول بتائے، میں نے جو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے،
لینے دینے کے طریقے بتائے، اصول بتائے، سنت ہی آپ کے جیسے سمجھ۔ سنتیں کا سنتوں کا مطلب ہمارے پاس صرف تھوڑا سا رہ گیا ہے کہ گول ٹوپی پہننا، لمبا کرتا پہننا، داڑھی رکھنا، بس اس کی سنت ہے۔ ایسا نہیں ہے، سنتیں بہت زیادہ ہیں زندگی میں جو آپ نے بتایا، ہم بہت ساری سنتیں ترک کیے ہوئے ہیں عام طور سے۔ تو آپ کی جتنی سنتیں ہیں اس کو پکڑے رہنا، تو کہاں سنتوں پہ عمل ہو رہا؟ شادی بیاہ خصوصاً سنتوں کے خلاف ہو رہی ہے، رہن سہن سنتوں کے خلاف ہو رہا، یہ کیفیت ہو رہی۔ یہ دو چیزیں میں دے کر کے جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، کلام اللہ، اللہ جو ہے اللہ سے لا کر کے آپ نے امت کو دیا، اور اسی طریقے سے اللہ سے طاقت منوائی آپ نے۔ اللہ کی جو طاقت تھی پہلے وہ صرف نبیوں کے حد تک تھی، نبی آتے تھے کچھ بھی معجزہ بتاتے تھے، سمجھے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے معجزہ بتایا، وہ کشتی بنائی اور کشتی کو لے کر کے چلے، ساری دنیا میں طوفان آیا۔ تو اللہ کی طاقت جو ہے پہلے نبی لاتے تھے، جب تک نبی رہتے تھے وہ طاقت رہتی تھی، اگر امت اس پہ عمل کرے تو خوشحال ہو جاتی تھی، اور اگر عمل نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتے تھے، دوسرے نبی کو لاتے تھے، دوسرے نبی آتے، پھر انہوں اللہ کی طاقت لے کر آتے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، کتنے نبی آئے، ہر ایک نے ایک ایک معجزہ، ایک طاقت لے کر آئے دنیا میں۔ وہ طاقت کی جو بھی اس پر امت کی عمل کرتی تھی وہ امت نجات پاتی تھی، اور امت مسلمہ اس وقت، اور جو اس وقت کی امت اگر عمل نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا، پھر دوسرے نبی آتے، ایسا دنیا میں چلتا تھا۔ نبی ہی اللہ کی طاقت کو لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی آئے کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، تب اللہ کی طاقت کو کیسا حاصل کرنا؟ اللہ کی طاقت کو حاصل کرنا پڑے گا نا، بغیر اللہ کی طاقت کے ہم دنیا میں جی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جو ہے اس امت کو طاقت دیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ امت سب سے بہتر امت ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ نبوت ختم ہوئی لیکن قائم مقام نبوت، ولایت جاری ہے، ولایت چل رہی۔ ولایت یہ ایسی چیز ہے جو اللہ سے طاقت لے کر آتی۔ پچھلی امتوں میں نبی رہتے تھے، نبی اگر چلے جاتے تو ان کی جگہ پہ اولیاء اللہ نہیں آتے تھے، ان کی امت میں اولیاء پیدا ہی نہیں ہوتے تھے، عابدین زاہدین رہتے تھے، بہت عبادت کر رہے، بہت بہت تقویٰ بتا رہے، پہاڑوں میں جا کے بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، لیکن ولایت نہیں تھی۔ پچھلی امتوں میں ولایت نہیں تھی، بس نبی کی جگہ پہ پھر نبی۔ اس امت کی خاص خاصیت یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن اس کا قائم مقام ولایت باقی ہے، اولیاء اللہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس امت میں حضرت سرکار کے جانے کے بعد سب سے پہلے ولی کامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے ولی کامل، اور وہ امت کے لیے جو ہے بہت محنت کی انہوں نے، اور امت کے لیے روتے تھے راتوں میں، رات بھر۔ یہ اولیاء اللہ کی خصوصیت ہے کہ جیسے نبی اپنی امت پر بے چین رہتے ہیں، ایسے ہی اولیاء اللہ امت سے بے چین رہتے ہیں، رات بھر نہیں سوتے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نہیں سوتے تھے۔ یہی کیفیت حضرت عمر فاروق اور بڑے صحابہ کی تھی۔ یہ جو بڑے صحابہ تھے ولایت سے بہت اونچے مقام پر تھے،
اولیاء اللہ سے بھی بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ولایت کو پہچاننا چاہتے تھے کہ کس مقام پہ سے، تو اس کے لیے انہوں نے سوچا پھر ایک بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق کا راز اگر کسی کو معلوم ہے تو ان کی بیوی کو معلوم، ان کی بیوی حیات کی بیوہ تھی، اس کے خلیفہ ہوئے۔ خلیفہ ہونے کے بعد ان کی بیوہ کو بلایا ایک دن اور کہا کہ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، تو وہ حیرت میں رہ گئی۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی نکاح کی خواہش تو ہے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے بھی کوئی نکاح کی خواہش نہیں ہے، لیکن مجھے ایک راز معلوم کرنا ہے۔ تو وہ حیرت میں رہ گئی، کیا راز معلوم ہے پتہ نہیں۔ بس میرا یہ جو ہے کہنا ہے کہ آپ سے مجھے نکاح کرنا ہے، آپ کس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو کہنے لگی کہ مجھے ضرورت تو نہیں ہے اس کی، لیکن آپ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین کا حکم فرض ہے ماننا، ٹھیک ہے آپ نکاح کرتے میں تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، کچھ دن گزرے، اس کے بعد کہا کہ سرکار کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ ملا تھا، بہت اونچا مرتبہ، ولایت کا اعلیٰ مقام حضرت ابوبکر صدیق کو ملا تھا۔ یہ کس وجہ سے ملا تھا؟ اگر وہ عبادت کرتے تھے تو میں بھی عبادت کرتا، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تو میں بھی کرتا ہوں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو، دین کو پھیلاتے تھے تو میں بھی پھیلاتا ہوں۔ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کو اتنا اونچا مقام ولایت کا ملا؟ تو ان کی بیوہ نے سنا اور سن کر کے خاموش رہ گئی۔ پھر اصرار کیا انہوں نے، مجھے راز بتاؤ۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر کا نکاح ہو گیا تھا، کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لے کے گئے جہاں وہ رہتے تھے، کہا کہ یہ مقام ہے حضرت سرکار، اور اس کے اندر ایک حجرہ ہے جہاں وہ رات میں بیٹھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا جو مقام ملا، تو وہ خدمت کی، سرکار کے اطاعت خدمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ حجرہ ہے، اس میں رات میں بیٹھے تھے۔ تو حجرہ اندر سے بالکل کالا تھا، اینٹ کی دیواریں رہتی تھی، وہ اینٹ کی دیواروں اور اوپر سے چھت رہتا تھا، تو وہ بالکل کالا ہو گیا تھا، دیواریں ساری چاروں طرف، اور اس پہ موٹا موٹا دل بیٹھا تھا دیواروں پہ، جیسے دھوئیں کا دل بیٹھتا۔ کہنے لگی کہ حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ باورچی خانہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پہ دھواں جل کے بیٹھا ہوا ہو۔ رات میں ابوبکر صدیق یہاں بیٹھتے تھے، پہلے وہ تہجد پڑھتے، قرآن پڑھتے، اور اس کے بعد امت کے لیے رونا شروع کرتے، کیونکہ ہمارے کام کی اصل روح ہے یہ، انسانیت کے لیے، امت کے لیے، کیونکہ امت ہمیشہ فتنوں میں گرفتار ہوں گی، اس کے لیے رونا شروع کرتے، روتے 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 گھنٹہ 2 گھنٹے گزرتے۔ پھر صبح کا جب فجر سے پہلے کا جب وقت ہوتا، روتے روتے ان کو ہچکیاں بڑھتی تھی، ہچکی بن جاتی تھی، ہچکی، اور ہچکی بنتے بنتے جو ہے منہ سے دھواں نکلتا تھا، منہ سے بھاپ نکلتی تھی،
سینہ جلتا تھا ان کا، اندر سینہ جلتا تھا، اور ہا کرتے تھے، آہیں بھرتے تھے۔ آہیں بھرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، غازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گاہی۔ سارے اولیاء اللہ کو سحر گاہی کرنے سے مقام ملتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آہ جب بھرتے تھے تو منہ سے سینہ جل کے دھواں نکلتا تھا، تو یہ دیواروں پہ بیٹھا ہو، یہ دیواروں پہ وہ بیٹھا ہو۔ یہ جب سنا انہوں نے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ بس اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام ملا۔ امت کے لیے رونا اور اللہ کو منوانا امت کے لیے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں، آپ کو بھی ضرورت نہیں۔ ایسا کام، ایسا مقام، اسی سے اللہ کی مدد دنیا میں آتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے مسلمانوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ باقی کوئی کام سے، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی سیاست، کوئی دینی جماعتیں سب بیکار ہیں، اس سے کوئی امت کو طاقت نہیں ہے۔ تو یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا، تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اصل میں اس کی وجہ سے اتنے بڑے مقام پہ پہنچے ہو، اس مقام پہ کوئی بھی نہیں پہنچا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، گھر کا پورا مال لا کے رکھے اور ایک کمبل اوڑھ کے اسے کی کر کے کانٹے لگا کے پہن کے آئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مال مانگا ہے، یہ میں نے سارا لا کے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے کپڑے بھی میں نے اس میں ڈال دیے، کمبل اوڑھے ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام اترے فوراً، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ نے ابو بکر کو سلام کہا ہے۔ اللہ کا سلام علیکم معمولی بات ہے، اور آپ آسمان کی طرف دیکھیے، جب آسمان کی طرف دیکھا تو لاکھوں فرشتے وہی لباس پہنے ہوئے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق پہنے ہوئے تھے، لاکھوں فرشتے وہی لباس میں تھے، کمبل اوڑے ہوئے تھے۔ تو اتنا بڑا معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو تھا امت کے لیے طاقت لائے، اور یہی طاقت امت میں منتقل فرمائی، یہی طاقت۔ راتوں میں اللہ سے رونا، اللہ کو رونا، راتوں میں کلام پڑھنا، راتوں میں ذکر کرنا، اور راتوں میں رونا۔ تہجد کے بعد جو ہے یہ 3 کام کرنا۔ تہجد کے بعد جو ہے ذکر اللہ، کثرت سے ذکر کرنا، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد پھر امت کے لیے دعائیں، مراقبہ کر کے امت کے لیے دعائیں کرتے رہنا، اور روتے رہنا، روتے 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 صبح تک جو ہے آہیں بھرنا۔ آہیں بھرنے سے ہی جو ہے امت کی مدد ہوتی۔ شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ لوگ دنیا میں ایسے تھے جو راتوں کو روتے تھے اور صبح میں آہیں بھرتے تھے، اب وہ رہے نہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے بھی اس پر وہ میرے عزیز دوستو، یہ طاقت، اس سے امت کو طاقت ملتی ہے،
باقی کسی چیز سے طاقت نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کام ہم کو سمجھایا ہے. ہم جو آپ کو کام بتا رہے ہیں یہ کام ذکر اللہ اور کلام اللہ اور امت کے لیے آہیں بھرنا، یہی کام ہے جو آپ کو سمجھایا جا رہا. ابھی ہم گلبرگہ شریف گئے تھے، بیدر، ظہیر آباد، اسی علاقے میں ہم اپنا ذکر کے حلقے ہیں. گلبرگہ میں نہیں تھے. کئی دنوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ گلبرگہ میں بھی کوئی کام چل پڑے. تو ایک مرتبہ دو تین مہینے پہلے گلبرگہ گئے، جا کر کے خالی حالات دیکھ کر کے زیارت کر کے آئے. پھر ابھی ایک ہفتہ پہلے گئے گلبرگہ شریف. حضرت خواجہ بندہ نواز جیسے دراز اور ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جنہوں نے دکن کو روشن کیا. پورا جنوبی ہند ان سے روشن ہوا. 70 برس جو ہے اپنی شیخ کی خدمت میں رہے. 20 برس کی عمر میں حافظ عالم ہوئے اور اس کے بعد 20 برس سے لے کر کے 70 برس 50 برس مسلسل شیخ کی خدمت میں رہے. اور روزانہ شیخ وضو کرانا، خدمت کرنا، سلانا اٹھانا، یہ سارا کام کرتے تھے. اور شیخ جب نکلتے تو پالکی میں بیٹھتے تھے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تو پالکی کے آگے دونوں ڈنڈے ان کے دونوں کندھوں پہ رہتے تھے. پالکی کے دونوں ڈنڈے، 4 ڈنڈے رہتے تھے، پیچھے 2 آگے 2. اور پالکی میں یہ پالکی کا رواج تھا پہلے، بادشاہ اولیاء اللہ اسی میں سفر کرتے تھے. پالکی کے دونوں ڈنڈے ان کے دونوں کندھے پہ رہتے. اس حالت میں سفر کراتے. 70 برس کے بعد جب عمر آپ کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے شیخ نے کہا کہ اب جاؤ، آپ دکن چلے جاؤ. کیونکہ رہنے والے ادھر کے ہی تھے وہ، اگرچہ کہ ان کے آبا اجداد باہر سے آئے تھے لیکن ادھر کے تھے وہ رہنے والے. یہ آپ کے اورنگ آباد علاقے کے، یہ دولت آباد علاقے میں رہے وہ. بچپن ان کا یہاں گزرا. جب تغلق کے حکم کے کی وجہ سے جو دہلی کے ساری آبادی کو دولت آباد میں آباد کر دیا گیا تھا. دولت آباد ایک شہر تھا، بڑے بڑے محل تھے یہاں، بڑے بڑے اولیاء اللہ اسی میں رہتے تھے. تو بچپن میں ہی حضرت یہیں رہے دولت آباد. 4 سال کی عمر میں یہیں رہتے تھے. 4 سال تک دولت آباد کے ایریے میں اسی میں پرورش پائی، اسی ماحول میں بڑے ہو. اور اس کے بعد پھر دلی جا کر کے حافظ عالم ہو کر کے حضرت نظام الدین کا زمانہ گزر گیا تھا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا زمانہ شروع ہوا. وہ خانقاہ میں حضرت بیٹھ گئے. 50 سال رہے، 50 سال اور ایسی خدمت کرتے. اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ذریعے سے حکم دے دیا کہ جاؤ دکن میں. تو وہاں سے سارا قافلہ لے کے ان کے والد کا انتقال یہیں ہوا دولت آباد میں. حضرت راجو قتال حسینی ان کا مزار ہے وہاں پہ. حضرت راجو قتال یہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے والد ہیں، یہی مزار ہے. اس وجہ سے ان کو بہت محبت تھی اس علاقے سے. حضرت سفر کرتے ہوئے دلی سے نکلے اور دولت آباد آئے. پھر یہی ٹھکانہ تھا.
جو بھی قافلے آتے تھے یہاں یہ اسی علاقے میں ٹھہرتے تھے، اولیاء مسجد اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ اور یہاں سے سیدھا بیچ کا راستہ ہے جو دولت آباد کو جاتا، یہیں سے کرے حضرت خواجہ بندہ نواز۔ تو 70 برس کی عمر میں آ کر کے جو ہے دولت آباد آئے، دولت آباد سے حضرت اپنے والد کے مزار کے پاس رہے بہت دن تک، حضرت راجو خطار حسینی، اور اس کے بعد پھر وہاں کے دکن کی طرف کوچ کرو، پھر یہاں سے کوچ کیے ہو۔ 300 آدمی ساتھ میں تھے، یہاں سے پیدل، دلی سے یہاں پیدل آئے، یہاں سے پیدل نکلے، ہر 40 دن پر ایک جگہ ٹھہرتے تھے، قافلہ چلتا تھا، 40 دن ہو گئے ایک جگہ ٹھہرتے، وہاں رات بھر ذکر ہوتا تھا۔ حضرت جتنی جگہ ٹھہرے وہ آج بھی بندہ نواز کے چلے کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں ذکر کے انوارات آج بھی ہیں، لیکن آج کل لوگ کہاں اس کو رکھے، چلا ولا سے سب نکال کے پھینک دی، لیکن ان کے ذکر کے انوارات آج بھی ہیں وہاں پہ۔ وہ ہر 40 دن پر ٹھہرتے 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 گلبرگہ پہنچے۔ بہمنی سلطنت کے بادشاہ کو جب اطلاع ہوئی تو گلبرگہ سے باہر اپنے وزراء اور سارے سلطنت کے لوگوں کو لے کر کے باہر نکلے اور حضرت کا استقبال کیے، اور حضرت کو اس جگہ ٹھہرایا جہاں پہ آج حضرت کا مزار ہے۔ حضرت کے انتقال کے بعد جو گنبد بنائی احمد شاہ بہمنی جو بادشاہ تھے، انہوں نے بہت زبردست گنبد بنی گلبرگہ کی، بہت بڑی گنبد ہے، اجمیر سے بڑی، ایسی اتنی بڑی گنبد کی نظر نہیں آتی۔ تو حضرت وہاں 70 سال کی عمر سے لے کر کے 105 سال، 35 سال، بعضوں نے کہا کہ 115 سال کی عمر میں انتقال ہوا، بعضوں نے کہا نہیں 105 سال کی عمر میں، 35 سال حضرت وہاں کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے، یہی ذکر اللہ، یہی قرآن، یہی راتوں میں رونا۔ تو عوام کھینچ کے چلی آتی تھی، تو 10 لاکھ انسانوں ایمان لائے حضرت کے زندگی میں، 35 برس کی عمر میں 10 لاکھ مسلمان لوگ، مسلمان ہزاروں لاکھوں کو فائدہ پہنچا۔ اس طریقے سے اولیاء اللہ جو طاقت لے کر آتے ہیں امت کے لیے، اسی عمل سے، یہی عمل سے، یہی ذکر اللہ، یہی کلام اللہ، اور یہی ذکر اور مراقبہ، اس کے ذریعے سے اللہ سے طاقت لاتے ہیں اور لا کر کے امت کی بھلائی کرتے ہیں، یہی طریقہ تھا۔ تو الحمدللہ میں وہاں، ہم لوگ گئے، ہمارا دن میں وہاں بیٹھ گیا حضرت کی درگاہ میں ایک طرف۔ تو حضرت تشریف لائے تو حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت آپ کی زندگی پوری ہندوستان میں گزری، آپ کے زمانے میں ہندوستان ملک اچھا تھا، اب اس ملک کے حالات بہت خراب ہو رہے، تو آپ کچھ توجہ فرمائیے۔ حضرت نے صاف الفاظ میں کہا جو آپ کام کر رہے ہیں اسی سے اس ملک کے حالات بنیں گے، صاف اللہ، جو آپ کام کر رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں، اسی سے اس ملک کے حالات بنیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ حضرت نے صاف لفظ میں، پھر بہت دیر باتیں کی حضرت نے، اور حضرت فرمانے لگے کہ اس وقت گلبرگہ میں جتنے اولیاء اللہ دفن ہیں، جتنے بھی ہیں، سب آپ کی آمد سے خوش ہیں، اور آپ جو یہاں کام کر رہے ہیں اس سے ہم سب لوگ خوش ہیں، ہم سب خوش ہیں۔ تو پھر اس دن رات میں ہم نے کوشش کیا کہ چلو یہاں حلقہ جم جائے۔ الحمدللہ ایک مسجد حیدری اور وہاں کے امام اور وہاں میڈیکل کے بچے رہتے ہیں وہاں اطراف میں،
تو 3-4 ڈاکٹر لوگ نوجوان تیار ہوئے، اور اس میں سے ایک بچہ ڈاکٹر اسی مسجد میں بہت دنوں سے ذکر کرتا آیا ہوا ہے، ڈاکٹر جواد نامی، جو بیدر کا رہنے والا ہے۔ اس کے والد بھی اپنے سے بیت ہیں، تو وہ میڈیکل آفیسر بھی ہے، اور اس مسجد میں روزانہ وہ ذکر کرتا۔ تو اس دن ہم جب گئے تو بہت بچے جمع ہوئے، ڈاکٹر اور وہاں کے کچھ لوگ، اور چنانچہ ذکر کا حلقہ ہوا۔ تو آدھا ذکر ہوا پہلی مرتبہ، اس قدر وہ نوجوان بچے ڈاکٹر اس قدر ہوئے، وہ اس قدر ہوئے، کہا کہ ایسا ہم کو آج تک کسی سے معلوم بتایا نہیں، ہم تو گلبرگہ میں رہتے ہیں۔ یعنی خود بخود ان کے دل پہ اثر ہو گیا، اور وہاں کے جو امام تھے، امام صاحب نے تو ان کے تو آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو آج تک یہ بتایا نہیں کسی نے، یہ دوسرے کام بتاتے ہیں۔ تو اس دن ذکر ہوا، دعا ہوئی۔ اب انہوں نے وعدہ کیا وہاں ہر روز جو ہے ہفتے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ذکر کا حلقہ چلے گا۔ 8-10 آدمی اچھے بن گئے، اللہ نے کام گلبرگہ کے علاقے میں شروع کر دیا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا۔ تو یہ سب ذکر وکر ہونے کے بعد ہم لوگ نکلے رات میں 12 بجے گلبرگہ سے، تو 4 بجے ناندیڑ ہم آئے۔ اس میں جو لوگ آئے تھے بیدر کے، ظہیر آباد کے، وہ ادھر چلے گئے۔ دوسرے دن ظہیر آباد کے اپنے پرانے کام کرنے والے شوکت، ایک تاجر ہیں وہ، اور ظہیر آباد کا کام وہی چلاتے ہیں۔ ان کا فون آیا دوسری دن، وہ کہنے لگے کہ عجیب، میرے کو عجیب سا خواب ہوا، میں نے کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا، اور 1.5 گھنٹہ خواب چلا میں، حالانکہ میں کئی کروٹیں بدلا، مگر 1.5 گھنٹے تک خواب ہوتا رہا۔ خواب میں گلبرگہ کے سارے اولیاء اللہ آئے اور یہ کہنے لگے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ سب سے بہتر کام ہے، اس وقت ضرورت ہے، اور ہم سب خوش ہیں۔ گلبرگہ کے سارے اہل اللہ کی روحیں وہاں ان کے خواب میں آئی، تو وہ کہنے لگے، روتے روتے بھلا بتائے کہ 1 گھنٹے تک مسلسل اولیاء اللہ جاتے تھے، دوسرے آتے تھے، جاتے تھے، دوسرے آتے تھے، اور میں خواب بند کرنا سوچ رہا تھا، کروٹیں بدلا، خواب بند نہیں ہوا۔ 1.5 گھنٹہ خواب چلا، اور خواب میں سارے اہل اللہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، بہت خوش ہو رہے تھے کہ آپ کے کام کر رہے ہیں سب سے بڑا۔ تو یہ میں آپ کو اس وجہ سے ذکر کیا کہ بہت سے اپنے کام کرنے والوں کو اہل اللہ خوابوں میں آ رہے، اور بہت ساری خوشخبریاں سنا رہے، بہت سارے بتا رہے۔ یہاں کے کئی فون آئے، اورنگ آباد کے اور اطراف کے۔ تو دنیا میں اس وقت تمام دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، اس کا علاج صرف یہی ہے، ذکر اللہ اور کلام اللہ، کثرت سے ذکر ہو۔ یہ تو اجتماعی طور سے آپ جو ہے 1200 کی تسبیح کرتے ہیں، رات بھر ہر شخص اپنے اپنا ذکر کر سکتا، رات بھر قرآن کریم تلاوت کر سکتا، اور رات بھر جو ہے آدھی رات کے بعد پھر رونا شروع کر دے امت کے واسطے۔ ایسا کام ہوگا تو انشاءاللہ امت مسلمہ کے حالات بدلیں گے، اور الحمدللہ اپنے کاموں کی وجہ سے حالات دنیا کے بدل رہے، اور حالات اچھے ہو جائیں گے، ایسی امید ہے۔ یہ فتنوں کے دفع کرنے کا، امت کو ترقی دینے کا واحد ذریعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت نے یہ کام چل پڑا۔ تو صحابہ تو خیر ان کی تو ذمہ داری ایسی تھی جیسے نبیوں کی ذمہ داری، سرکار جو نبی تھے، یہی کیفیت صحابہ میں تھی، یہی کیفیت جو نبیوں میں کیفیت رہتی ہے،
صحابہ میں وہی کیفیت تھی کہ وہ اللہ سے مدد لاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، اور امت کی مدد کرتے ہیں۔ یہی کیفیت صحابہ کی تھی، صحابہ اللہ سے مدد لاتے تھے اور امت مسلمہ کو جو ہے ہوا کے دوش پر لے کر چلے۔ چنانچہ 1200 سال تک دنیا میں اس کے اثرات تھے۔ ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہوئے اس ہدایت کے اندر، ہزاروں اولیاء اللہ نے اسی کام کو لے کر چلے، اور اپنا نام نمود، اپنا کوئی شہرت، اپنی کوئی برتری، اپنے لیے کوئی مال پیسہ خزانہ محل کچھ نہیں چھوڑا۔ آج بھی ان کی گنبدوں پہ، ان کے دروازوں پہ لاکھوں لوگ سر پٹک رہے ہیں۔ یہ پٹکنا ان کا ٹھیک ہے، گناہ ضرور ہے، لیکن ان کے ذکر کی طاقت ہے جو لوگ وہاں سر پٹک رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں جو ذکر کیا، آج تک لوگ ان ذکر کشش ان کی موجود ہے، وہ کشش آج بھی لوگوں کو کھینچ رہی، اور ان کے مزارات پہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ سر پٹک رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہوتی ہے، ایسا کیا؟ ہر قصبہ، ہر دیہات، ہر شہر میں اہل اللہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ آباد ہیں جو ہے ان کے ذکر کی وجہ سے۔ اتنا ذکر کثرت سے کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ جو ذکر دیا ہے، 1200 تسبیح کا ذکر، ذکر خفی، اور قرآن کی تلاوت، اور راتوں میں رو کر کے آہیں بھرنا، یہ اللہ نے جو دیا ہے ہم کو، یہ وہی ہے جو سرکار سے صحابہ میں منتقل ہوا، اولیاء اللہ میں منتقل ہوا۔ سارے اولیاء اللہ اسی کو کرتے تھے میرے عزیزوں۔ اس کی وجہ سے دنیا میں امت مسلمہ صحیح راستے پر چلتی تھی، اور لاکھوں لوگ جو غیر ایمان والے تھے ایمان لاتے تھے۔ آج امت مسلمہ کے سر پر بڑے فتنے پھیلے ہوئے، صرف ایک ہی نہیں، عیسائیت، یہودیت، کمیونزم، اسی طریقے سے مشرکین، کفار، اور بہت سارے خود مسلمانوں میں سے ایسے طبقے کھڑے ہو گئے جو امت مسلمہ کو مٹانے کے تلے ہوئے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جو بزرگوں نے کیا ہے وہی ہم کو آج کرنا ہے۔ اگر وہ اسی طریقے سے آج دنیا میں آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت تیزی سے دنیا کے اندر حالات بدلیں گے۔ اور یہ جس طریقے سے اورنگ آباد اولیاء اللہ کا مرکز ہے، ایسی گلبرگہ بھی مرکز ہے۔ گلبرگہ اور بیدر گلبرگہ اور یہ اورنگ آباد، یہ اہل اللہ کا مرکز ہے۔ اور ایک مقام ہے نیلنگا بول کے، وہاں بھی بہت اہل اللہ، ہر قدم پہ ولی دفن ہے۔ نیلنگا 16 سالوں کا ہے آج کل، وہاں بھی ایسی کیفیت ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات کی ہمارا اورنگ آباد میں رہتے ہیں، مرکز ہے یہ، تو اس میں کثرت سے ہم اپنی زندگی کو اس وقت اس راستے پہ لگا لیں، کثرت سے اس ذکر میں اور یہ کیفیت پر ہم اپنے آپ کو لگائیں تو انشاءاللہ بہت حالات بدلیں گے، دنیا کے حالات اچھے ہوں گے۔ آج کسی کو فکر نہیں ہے دنیا کے حالات کو بدلنے، اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے کہ اس امت میں اب قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ تو پیدا کہاں ہوں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ پیدا کہاں ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے؟ کسی جلسے میں پیدا نہیں ہوں گے، کسی مسجد میں، دارالمسجد میں پیدا نہیں ہوں گے، دارالعلوم میں پیدا نہیں ہوں گے، خانہ کعبہ میں اولیاء اللہ پیدا نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ ہو یا مسجد اقصی ہو، یہاں اولیاء اللہ یہاں پیدا نہیں ہوں گے۔ اولیاء پیدا ہوں گے کہاں؟ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ میرے عزیز دوستو۔ اور آج کل جتنے مرشدان ہیں، پیر و مرشد پھر رہے، یہاں بھی کوئی اولیاء اللہ پیدا نہیں ہوں گے۔ ہمارا کام جو ہے یہ معرفت الہی کا کام ہے، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کو حاصل کرنے کی محنت کرنا، اور اللہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں یا تو عرش الہی پر رہتا ہوں، یا فرش پر جب میں آتا ہوں تو مومن کامل کے دل میں بیٹھتا ہوں، جو ذاکر ہے اس کے دل میں آتا ہوں۔
اللہ کی ذات دو ہی جگہ ہے، تو اس کے دل میں بیٹھیں گے جو ذاکر ہے، دل کو ذاکر بنانا، جتنا دل کو ذاکر بناؤ گے جو اللہ کی ذات، اس کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کا نور اس کے دل میں آئے گا۔ اللہ کا نور اگر ہمارے دلوں میں آئے تو سر کے بالوں سے لے کے ناخن تک اس کے اثرات پڑتے، ایسے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ پیدا ہوں گے کیسے؟ بس یہی ذکر، یہی کیفیت، یہی مجلس جو ہماری اور آپ کی ہے، جس میں کوئی مقصد نہیں ہے، صرف الا اللہ کی ضرب لگانا، بس اسی مجلسوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ قطب، ابدال، قطب الاقطاب، مجذوب اور قلندر، یہ اوصال، مطلب یہ جتنے اولیاء اللہ کے عہدے ہیں اور یہ رجال الغیب، یہ سب اسی میں پیدا ہوتے ہیں، یہی مجلسوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس میں اگر کسی کی اہلیت اس قابل ہو جاتی ہے، کسی کا دل اس لائق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منصب دے دیتے ہیں، جاؤ تم یہ کام کرو، اور زندگی بھر وہ اپنے منصب کو راز میں رکھتا ہے، بتاتا نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی خصوصیت رہتی ہے۔ کام ضرور کرتے ہیں وہ، لیکن اپنا منصب کبھی نہیں بتاتے کہ ہم اس مقام پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ سارے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اولیاء اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان مجلسوں سے اہل اللہ کو پیدا کرتے ہیں، اور اہل اللہ کو پیدا کر کے پھر ان کو اس کام پہ لگا دیتے ہیں، اسی مجلسوں میں، اس کے سوا کہیں نہیں ہو سکتا۔ اب ان مجلسوں میں اگر اس کام کو اچھے لوگ اگر کریں تو ان کو منصب مرتبہ مل جاتا۔ ہزاروں ایسے مقامات پہ کام کر کے دنیا میں قطب ابدال بن کے دنیا کے نظام کو سنبھالے اولیاء کرام، ظاہری طور سے، باطنی طور سے۔ اور جب اچھے لوگ شریک نہیں ہوں گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے فقیروں کو، اندھوں کو، لنگڑوں کو، اور جو جنگلوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ، جو چروائے ہیں وہ، اور جو کان سے، آنکھ سے بہرے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ولایت دے دیتے ہیں، اور ولایت دے کے ان سے کام لیتے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر 5 لاکھ کا لشکر لے کر کے گول کنڈے کے قلعے پہ بیٹھے رہے 6 مہینے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 5 لاکھ کا لشکر 6 مہینے سے بیٹھے رہے، جو بھی توپ مارتے تھے وہ واپس آ جاتے۔ اس گول کنڈے کا جو قطب تھا وہ چمار تھا، چمار کا کام کرتا تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اچھے لوگ جب اس کی محنت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کام لے لیتے۔ انہوں نے دیکھا کہ لشکر میں طوفان آیا، لیکن ایک خیمے میں کچھ چراغ جل رہا۔ اگر اورنگزیب عالمگیر کی اطلاع ہوئی تو کہا کہ اتنی ہوا چلنے کے بعد خیمے میں چراغ پایا کہ ہاں، حضرت وہاں 2 بزرگ بیٹھے ہوئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر خود گئے، خیمے میں داخل ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ دونوں بھائی کھڑے ہو گئے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ ارے بھائی اتنے بڑے، وہ اتنی ہوا چل رہی لیکن ان کا چراغ جل رہا اور قرآن کریم پڑھ رہے، مصروف دونوں بھائی۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے ان سے درخواست کی کہ ہم 6 مہینے سے یہاں پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ ہمارے لشکر میں خود آپ لوگ شریک ہیں، آخر یہ قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ لوگ ہوتے ہوئے۔ تو دونوں نے اس کو سوچ کر کے کہا کہ حضرت کچھ بات ہے، اللہ کی طرف سے منشا خدا بندی ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو فتح ہو جائے گا۔ ایک چٹھی لکھ کر کے دیا، کہا کہ حضرت یہ چٹھی جو ہے، چٹھی کیا، ایک جو ہے مٹکے کا ٹکڑا
اس پہ کچھ لکھ دیا اور کہا کہ حضرت یہ ٹکڑا وہاں قلعے کے سامنے دروازے پہ ایک مونچھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دے دیا۔ بس اس صبح میں جب وہ ٹھکری وہ مونچھی کو پہنچائی گئی، وہ اپنا جوتے سیتے بیٹھے ہوئے تھے، چمار کا کام کرتے۔ وہ مونچھی ٹھکری دیکھتے ہی ایک دم اللہ اکبر کہا، کھڑے ہو گئے، سارا اٹھا کے پھینک دیا، بھائی منشا خدی جیسا ہے ویسا، جیسا ہے ویسا، جیسا ہے ویسا، یہ بول کر کے چلے۔ وہ کتب تھے جو اس قلعے کی حفاظت کر رہے تھے، گولکنڈے کا قلعہ۔ اس کے بعد کیا، ایک توپ مارتے ہی قلعہ اکھڑ کے گر گیا، قلعے کا دروازہ، گولکنڈے کا قلعہ پتہ ہو۔ تو دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے اولیاء اللہ جگہ جگہ رہتے۔ اچھے لوگ جب اس میں شریک نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی شریک کرتے اور ان کو ہدایت دے کر کے ان کو دنیا کا نظام سنبھال دیتے۔ اللہ کا پھر بھی فضل ہے کہ اچھے لوگ ہمارے اس کام میں شریک ہوئے۔ اچھے لوگ شریک ہو گئے تو اس سے بہت خوش آئند اور بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ ایسے لوگ آگے چل کر کے اگر اللہ تعالیٰ ان کو مقام مرتبہ دے تو اس سے بہت بڑے کام نکلتے ہیں۔ ایسے کئی جگہ جو بزرگان دین بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں، اچھے لوگ نہیں شریک ہوئے تو معمولی قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لا کر بٹھا دیتے اور وہ کام کرتے ہیں، وہ ذکر بھی کرتے، قرآن بھی پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ یعنی بالکل ان پڑھ لوگوں کو قرآن کریم دے دیتے ہیں، قرآن پڑھ کے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی طاقت ایسی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ہم خالی زبان سے بولتے ہیں لیکن حقیقت میں بھی قرآن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ان پڑھ لوگوں کو اللہ ان کے سینوں میں اتارے گا قرآن، اور پھر وہ قرآن پڑھیں گے۔ آج ہی ایک ذاکر نے بولا کہ قرآن میں جب پڑھتا ہوں تو میرے دل سے آواز آتی رہتی۔ اصل میں قرآن کریم جو اتارا گیا ہے وہ زبان پہ نہیں، دل پہ اتارا، علی قلوب اقفالها۔ قرآن جو دنیا میں اتارا گیا ہے، پہاڑوں پر، دریاؤں پر، کسی جگہ بھی اللہ نے کہا کہ بھئی ہمارا قرآن امانت سنبھالو، سب نے انکار کر دیا۔ وہ اتارا گیا انسان کے دل، قرآن کریم انسان کے دل کو اتارا۔ آپ کثرت سے اگر قرآن پڑھو گے تو قرآن کریم خود آپ کے دل سے جاری ہو جائے اور پھر ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ امت کے لیے مدد ہوں گی۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے یہ معرفت کا کام چلتا رہتا ہے۔ اگر معرفت کا کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی لے لے گا کام، اور پھر ہم اس کے بعد ذرا بھی اگر غفلت میں رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ایسا کام اللہ نے آج سمجھایا ہے۔ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں ہم چاروں طرف کہ اس کام کی وجہ سے بڑی رونق آ رہی، بڑے بڑے لوگ اس میں شریک ہو رہے، اور ہر آدمی کے دل پر اچھے اچھے خواب ہو رہے۔ ہر کئی لوگ ایسے خواب میں ایسے منظر دیکھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی یہاں کے وہ آئے تھے ایک صاحب جو ذکر میں شریک ہوئی حلقے میں، آج ہیں کہ نہیں؟ ہاں، انہوں نے ان سے سن لینا تھا، یہ مولوی انصاری یہ بھی عالم ہے، یہ ذکر میں ہمارے پاس شریک تھے اور ذکر چلتا رہا، یہ روتے رہے، بہت رو رہے۔ ہم سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے۔ تو ذکر ختم ہونے کے بعد یہ کہنے لگے کہ ہزاروں اولیاء اللہ کی روحیں اس مجلس میں آئی اور گھس گھس کے بیٹھے، میرے بازو میں بھی بیٹھے اور رونے لگے، اور مجھ سے بھی کہا کہ رو، میں بھی روتا رہا۔ یہ ابھی گزشتہ بدھ کو یہ آئے تھے۔ ایسے ایک واقعہ نہیں، ایسے 50 واقعات ہمارے پاس بھی ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک ان پڑھ بچہ آیا، بیٹھا رہا، ذکر ختم ہوتے وہ بولا ارے وہ پیچھے بہت بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے، کہاں چلے گئے؟ حالانکہ اندھیرا رہتا، ہمارا جو ذکر ہوتا پیچھے مسجد ہے، مسجد پہ کرتا ہے، اور پھر پیچھے بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے، حالانکہ اندھیرا تھا، اور وہ بالکل
جنگلی تھا، نماز بھی نہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کبھی پڑھتا تھا، لیکن اس نے دیکھا اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہزار. ایک ہمارا ذاکر، اس نے کہا کہ ایک مرتبہ تو اس نے دیکھا کہ اس قدر اولیاء اللہ آئے کہ نیچے جگہ نہیں رہی، تو اوپر جھولے لگے، جھولوں میں اولیاء اللہ آ کے بیٹھے تھے اور ذکر جاری ہو، ذکر چل رہا. اللہ کا ذکر ایسا ہے، ذکر جو ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ اس قدر، ساری اولیاء اللہ کی روحیں آتی ہیں یہاں ذکر میں، اور ذکر کر کے اس میں شریک ہوتی ہیں اور امت کے لیے دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں. یہ سب روحانی کام، اسلام خود روحانی مذہب ہے، اسی پر اسلام آج تک چلتا آیا ہے، ظاہر پر نہیں چلا ہے. یہ تو بس تھوڑی سی باتیں تھی جو فوج پولیس وغیرہ رہتی، فوج تیار رہتے تھے، لیکن اصل کام صحابہ کے دور میں جو ہے روحانیت کے ذریعے سے ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، دنیا کی قومیں ایمان لائی، یہ اسی ذکر کی وجہ سے. یہ جتنا کثرت سے ہوگا یہ، اور جتنا کثرت سے کلام اللہ پڑھا جائے گا، چاہے وہ کسی غار میں بیٹھ کر کے پڑھو، اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا. اس وجہ سے بہت سارے غار یہاں پہ ہیں، اللہ آباد، دولت آباد کے علاقوں میں کھودو، آج بھی بہت سارے غار ملتے ہیں. وہ خلوت کے غار ہیں. خلوت اس امت کا خصوصی خاصہ ہے، خلوت پہ بیٹھ کر کے ذکر کرنا، خلوت نے تنہائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خلوت تلاش کیا، خلوت کی جگہ، خلوت خانہ کہاں تلاش کیا؟ غار ہرا میں، وہ آپ کا خلوت خانہ تھا. وہ 10 سال وہاں پہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا، 10 سال تک. یہی سنت دنیا کے اندر جاری ہے. آپ نے 10 سال ذکر کیا، اس کا اثر قیامت تک کر کے دنیا پہ ہے، قیامت تک اس کے اثرات ہیں دنیا پر. آج بھی اس کے اثرات ہیں، قیامت تک اس کے اثرات رہیں گے. اور اس کی وجہ سے جو ہے آج تک اولیاء اللہ اسی طریقے سے غاروں میں خلوت میں بیٹھ کر کے ذکر کرتے ہیں. تو یہ کام ایسا ہے، اب تو مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اگر اکیلے اگر کہیں غاروں میں بیٹھ کر بھی کرو گے تو اس کا اثر پوری دنیا سے پڑے گا. ہر ایک کے دل پر اس کا اثر پڑتا، مخلوق کے، حتیٰ کہ جانوروں پر، پرندوں پر، مخلوق پر اس کا اثر پڑتا. اسی وجہ سے صحابہ کے زمانے میں ایک ہی گھاٹ سے شیر اور بکری پانی پیتے تھے. یہ تقریباً 50 برس تک ساری دنیا نے دیکھا. خلافت جب تک رہی، اس کے بعد 50 برس تک صحابہ کی زندگی رہی، تو ایک گھاٹ سے شیر بکری پانی پیتے تھے. یہ اصل میں ذکر کی برکت تھی، کلام اللہ کی برکت تھی. اور کبھی کبھی صحابہ جب راستہ بھول جاتے تھے تو شیر آ کر کے راستہ بتاتے تھے. کئی مرتبہ بتایا صحابہ کو راستہ، ان کے تفصیل سے حدیث میں ان کے واقعات موجود ہیں. اور ایک مرتبہ افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کی جماعت گئی، افریقہ کے جنگلوں میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو جب خلیفہ ہوئے ان کو بلایا، اور بلا کر کے ڈانٹا تو حضرت امیر معاویہ جو ساری دنیا کے خلیفہ تھے، لاکھوں کا لشکر تھا، طاقتور آدمی تھے، لیکن جب ڈانٹا تو کانپنا شروع کر دیے اور بار بار معافی مانگنے لگے. اماں میں معافی مانگتا ہوں، میرے سے کیا غلطی ہوئی، میرے سے کیا کمی یہ ہوئی کہ تم نے افریقہ کے جنگلوں میں آج تک لوگ بے دین ہے، وہاں کوئی جدوجہد نہیں کیا آپ نے. بس رونے لگے، کہا کہ میں ابھی کرتا ہوں. تو اس کے بعد واپس گئے، واپس جا کر کے ایک صحابہ کا قافلہ، جس میں چند صحابہ اور چند تابعین کا ایک قافلہ روانہ کیا افریقہ کے جنگلوں میں. جب وہ لوگ افریقہ کے جنگل میں داخل ہوئے تو ان کو ایک ٹیلا نظر آیا. کسی طریقے سے ٹیلا کے اس کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ایک صحابی نے اعلان کیا، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ہم اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں دین پھیلے، لہذا حشرات الارض سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں. حشرات الارض یعنی وہاں شیر، چیتے،
ہاتھی، اژدہے، یہ وہ جنگل میں ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ہم اصحاب رسول ہیں، دین کی خاطر آئے ہیں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے اس کے اعلان ہوتے ہی شیروں کے، چیتوں کے، ہاتھیوں کے، اژدہوں کے قافلے نکل گئے، اور نکل کے کہاں گئے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ جنگل خالی ہو گیا تو صحابہ نے وہاں دین پھیلایا اس علاقے میں۔ تو یہ ایک روحانی طاقت، یہ کہیں بھی جاتے تھے تو یہی کرتے تھے، یہی قرآن، یہی ذکر، یہی اللہ، یہی قرآن، دوسرا کچھ نہیں، ذکر اللہ، کلام اللہ، یہی۔ تو آپ اور ہم لوگ یہ ذکر جو ہے مروجہ کر رہے ہیں، یعنی ذکر 1200 کی تسبیح کرے جا کے سو گئے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ذکر جہری، لیکن انفرادی طور پہ اگر محنت کریں گے تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ہر شخص اپنے گھروں میں، کسی خلوت خانے میں، کسی جنگل میں، کسی پہاڑ میں، کہیں بھی جا کر کے اگر یہی ذکر کریں گے آپ کثرت سے، اور ذکر کر کے قرآن بھی پڑھیں گے، تو آپ یقین رکھو اس کا اثر پوری دنیا میں پڑے گا۔ ایسے افراد پیدا ہو جائیں، اور پہلے ایسے افراد پیدا ہوتے تھے اولیاء کرام، اور وہ یہی کام کرتے تھے، اور ایمان اسلام زندہ ہوتا تھا، فتنے بند ختم ہو جاتے تھے۔ اس کے سوا امت مسلمہ کو کسی جگہ کوئی سہارا نہیں ملنے والا، یاد رکھو۔ ساری دنیا آج امت مسلمہ پر جو یلغار کر رہی، ساری دنیا میں۔ یہ اس ملک میں جو دیکھو حکومت ایسے قانون بنا رہی، ساری مسجدوں کو، وقف و جائیدادوں کو قبضہ کر لی۔ تو یہ ٹھیک ہے، جدوجہد ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہمیں روحانی طاقت یہی لگانا پڑے گی کہ جتنا ہم راتوں میں رو کر کے اور امت کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا، جو آپ کل کام کر رہے ہیں یہ اسی سے اس ملک کے حالات درست ہو جائیں۔ یہ حضرت کا جملہ ہے۔ حضرت بہت خوش تھے، تو ہم وہاں دن بھر رہے، رات میں ذکر جہری کر کے پھر وہاں سے واپس ہوئے۔ تو اس آنے کے بعد کئی لوگوں کو بشارتیں ہوئی، کئی لوگوں کو خواب ہوئی، کئی لوگوں کو، تو یہ اتنا کھلم کھلا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اس وجہ سے ہمارے کام میں شدت پیدا ہونا، اتنی کام شدت پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مسجد دیا۔ ناندیڑ میں ہم کو آج تک مسجد میسر نہیں ہوئی، 300 مساجد ہیں شہر میں۔ مسلمان اس قدر نالائق ہیں کہ اپنی مسجدوں کو ذکر کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ ایک مسجد ہم کو نہیں ملی آج تک، حالانکہ کام وہیں سے شروع پہ، اور بہت لوگ لگ گئے راستے میں، حتیٰ کہ ایک نوجوان نے 20 لاکھ روپے خرچ کر کے خانقاہ بنوا دی جی۔ اور ایسے کئی جگہ پھر ذکر ہو رہا ہے مسجدوں میں، لیکن اجتماعی طور پہ ایسا بڑا مرکز بننے کے لیے آج تک ہم کو کوئی مسجد نہیں ملی۔ ایک اسکول کے حال میں ہمارا ہر بدھ کا پروگرام ہوتا ہے اسکول کے حال میں، تو وہ بیچارہ ہم کو حال دیا ہوا ہے جی، اتنا ہی بڑا حال ہے وہ۔ الحمدللہ وہاں ذکر پابندی سے ہر بدھ کو ہوتا، تو اس میں بہت ساری خوبیاں نظر آتی ہیں وہاں پہ۔ الحمدللہ وہاں سے کام پہل سے چلا جا رہا، اور تعلیم یافتہ طبقہ ہم نے دیکھا ہمارے حلقوں میں زیادہ سے زیادہ انجینئر بہت ہیں، لیکچرار ہیں، ٹیچر بہت ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اگر اس میں لگ گیا ہے اور بہت طاقت سے لگا، گلبرگہ میں تو اب جو ذکر ہوگا وہاں تو ڈاکٹر ہیں، وہ 3-4 ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا ہم سارے ڈاکٹروں کو جوڑتے ہیں۔ اور میڈیکل کے 2 کالج ہیں گلبرگہ میں، بہت بڑا شہر ہے وہ، میڈیکل کے 2 کالج ہیں، اور کئی یونیورسٹی ہیں وہاں پہ، 2-3-4 یونیورسٹی ہیں ایک شہر میں، میڈیکل کے 2 کالج ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کالج کے مسلم بچوں کو اس ذکر میں جوڑیں گے۔ جو بچے ہمارے کام میں لگ گئے وہ خود ڈاکٹر ہیں، کچھ تو ڈاکٹر جو ہیں مستقل ڈاکٹر ہیں اور سروس پر ہیں، اور کچھ ڈاکٹر جو پڑھ رہے ہیں ابھی، لیکن وہ لوگ لگ گئے اس کام میں۔ ہم اس کو سارے ڈاکٹروں کو لگا کے انشاءاللہ کام ذکر حلقہ جاری کریں گے، ایسا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔
اللہ کا फजल है। इस तरीके से कितने काम की तो ज़रूरत है, क्या करेंगे आप अपनी इस उम्र में जो है सफ़र करना हमारे लिए बड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला करा रहा। अब हम कल सुबह सुबह परसों, कल जुमा है, परसों सुबह सुबह पूना जाना है, पूना पूना का भी काम देखना है अब सुबह। तो इस तरीके से हमको परेशानी तो होती रहती है, अब इस क्या करेंगे। लेकिन ऐसे कई शहरों में तकाजा है, भोपाल जाना है, भोपाल में जो है जिक्र का हल्का होता है। इसी तरीके से जो अमरावती जाना है, अमरावती अमरावती का एक तकाजा है। ऐसे कई बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर तकाजा है कि भाई आप आए और ये जिक्र का काम जारी हो, और जहाँ जारी किए वहाँ बराबर चल रहा, तेजी से फैलता चला जाना। ये औरंगाबाद आपका मरकजी मकाम है, आप में से हर शख्स इस काम को लेके चले, हर शख्स मेहनत करे, हर शख्स लोगों को इस तरफ राग़िब करे। जो चीज़ें आपको मिल रही हैं ख्वाबों के ज़रिए से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाबों में आप देख रहे हैं, औलिया अल्लाह को ख्वाबों में देख रहे हैं, ये दुनिया की कोई जमात, कोई तंजीम नहीं बता सकती। ये अल्लाह ताला इस मेहनत से बताते हैं। कलामुल्लाह और ज़िक्रुल्लाह दो ही चीज़ें हैं, और बस दोनों चीज़ों से, अगर दोनों चीज़ों पे मेहनत करेंगे तो तीसरी चीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, और सरकार खुद ब खुद काबू में आ गए जाकिरीन के। वरना बड़े बड़े बादशाह इस ख्वाहिश में रहे कि हम सरकार को ख्वाब में देखें, नहीं देख सके। मामूली कई ऐसे ऐसे ख्वाब रात दिन फोन आते रहते कि जो सरकार को ख्वाब में अच्छी तरीके से देखते हैं, बात करते हैं। हमारा मामूली मामूली जाकिर भी आपको ख्वाबों में देखता। तो ये सबसे बेहतरीन दुनिया का निज़ाम है जो सरकार से सहाबा में मुंतकिल हुआ, वहाँ से औलिया अल्लाह में मुंतकिल हुआ है। अब क़यामत तक औलिया अल्लाह में चलता रहेगा। जो भी इस काम में लगेगा विलायत के रास्ते से कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर मिलेगा, और ज़रूर वो कामयाब हो जाएगा। ये ऐसा काम अल्लाह ताला ने दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उम्मत जो आज सब फितनों में गिरफ्तार है, समझे, बहुत परेशानी से उम्मत मुसलिमा गुजर रही है। सियासी सतह पर कोई हमारे लिए मदद नहीं हो रही, माशी सतह पर कोई हमारे लिए दुनिया मदद नहीं कर रही। इसी तरीके से दुनियावी निज़ाम, अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह, इससे कोई उम्मत मुसलिमा की मदद नहीं हो रही। कोई दुनिया में उम्मत मुसलिमा की मदद करने तैयार नहीं है, और हर जगह तबाही तबाही होगी। अब तक गुज़िश्ता 100 साल के अंदर लाखों करोड़ों मुसलमान शहीद हुए, मारे गए। कम्युनिज्म ने तो जो है कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ये जो इलाके थे, इससे हज़ारों लाखों मुसलमानों को जमा करके ख़त्म कर दिया उसने। बहुत नुकसानात हुए ये रास्ता छोड़ने, कुरान और ज़िक्रुल्लाह छोड़ने की वजह से। ज़िक्रुल्लाह छोड़े, कुरान भी छोड़े। आज उम्मत मुसलिमा इसी खतरे पर खड़ी हुई है। यहाँ मुसलमानों ने कहा कुरान तो छोड़ ही दिया है, कौन कुरान पढ़ता। आप लोगों को मैं बार बार सख्ती से बोलूँ कि रोज़ाना जिक्र जहीर तो कर रहे हैं आप, लेकिन रोज़ाना 1000 मरतबा अल्लाह 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 बोलो। आधा घंटा लगता है रोज़ाना, हर शख्स, ये ज़िक्रुल्लाह है। और 100 मरतबा कम से कम दरूद शरीफ पढ़ो रोज़ाना, हर शख्स। और तीसरी चीज़ वो बहुत ज़रूरी है, हर शख्स कुछ भी हो जाए कुरान करीम की तिलावत ज़रूर करे, अपने हैसियत के मुताबिक रुकू, 2 रुकू और पाव पारा रोज़ाना कुरान की तिलावत आप लोग करना। अगर इतने लोग भी अगर पाबंदी करेंगे, इसके असरात पूरे इलाके पे, शहर पे पड़ेंगे, और बड़ी तब्दीलियाँ हो जाएंगी इसकी वजह से। सिर्फ हफ्ते के दिन, सिर्फ यहाँ एक दिन आप जिक्र जाहिरी करके समझेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम तीर मार दिया, ये नहीं। रोज़ाना का मामूल ये जारी रहना। और जो इनफरादी तौर पे अगर आप अमल करना चाहेंगे, इनफरादी तौर पे कितना भी जिक्र करो, कहीं भी बैठ करके खलवत खाना बनाओ, और खलवत खाने में बैठ करके खूब कसरत से जिक्र करो, खूब रो, और खूब हिचकियाँ बनो, और खूब जो है आहें भरो। ये इनफरादी अमल ऐसा आप हजरात करना, ये मैं सब जगह बोल रहा हूँ।
हमारे पास नांदेड़ में भी बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कर रहे हैं, और चारों तरफ ही बोल रहा हूँ मैं। तो अभी मैं गुलबर्गे से पहले फिर जहीराबाद गया था। जहीराबाद में अल्लाह ने एक मस्जिद दिला दी जाकिरीन को, अच्छी नई मस्जिद है। तो उसका इफ्तिताह भी मैं किया था। वो मस्जिद का अब इस वक्त जिक्र की मरकज है, जिक्र का मरकज है हमारा जहीराबाद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाबंदी से जिक्र हो रहा, रोजाना जिक्र होता। रोजाना जो है 1200 की तस्बीह हो रही, कभी कभी 600 की होती है वहाँ मरकज में। अल्लाह वहाँ मस्जिद दिला दी, नहीं तो जामे मस्जिद में होता था दुनिया भर के झगड़े, ये जमात वो जमात, वो जमात वो जमात, सारी जमातें लड़ रही हैं और एक दूसरे को जो है बोल रही बुरा भला बोल रही। ये कोई इस्लाम है क्या? हर जमात, कोई जमात वाला किसी जमात वाले को सलाम करने तैयार नहीं, ये इस्लाम नहीं है, बिल्कुल गुनाह कुफर है ये। हर जमात वाला दूसरी जमात वाले को बुरा बोलना, कब सब लोग संभलोगे? यही रास्ता है जिक्र जिक्र और अस्कार का, और इसी तरीके से कलामुल्लाह का और जिक्र का, यही रास्ता है जिससे उम्मत में जमा आएगा। हम इस वजह से हम आपको सबको बोल रहे हैं कि सबको दावत दो इसमें, तबलीगी जमात वालों को, जमात इस्लामी को, बरेली हजरात को, गैर मुक़ल्लिदीन को, शियाओं को, सबको बुलाओ और सबको बुला के बोलो कि हमारा ये जो उसूल है जिक्र का, ये जिक्र करो बस। अगर ये जिक्र करेंगे तो उनको हिदायत हो जाएगी, मोहब्बत पे आ जाएंगे एक दूसरे को। कोई अपने पास फर्क नहीं, ऊंच नीच नहीं, अपनी कोई अपनी जमात नहीं कोई। हर मुसलमान कलामुल्लाह और जिक्रुल्लाह, अल्लाह अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का कलाम, इस पे मेहनत करना है। हर मुसलमान के लिए रास्ता खुला है, और यही एक रास्ता है जिससे उम्मत मुस्लिमा को आगे अच्छे रास्ते मिल जाएंगे। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना हर जगह झगड़े, हर जमात के झगड़े। तो हमने नाम ही छोड़ दिया मस्जिदों का। अब जहाँ अपने को जगह मिल गई बस वहाँ जिक्र करने का। इस वजह से साहब औलिया अल्लाह अक्सर देखो आप जंगलों में हैं, उनकी दरगाह है, इसी वजह से है। उनके ज़माने में भी यही था, शहरों में करने लगे झगड़े शुरू, ये कहाँ का वली आया, ये आया वो आया। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में करते थे, तो शहंशाहों के पास शिकायत से हुई। अब शहंशाहों ने कहा कि दिल्ली छोड़ दो। मोहम्मद बिन तुगलक इतना बड़ा बादशाह था, उसके कान भरे लोगों ने, और उलमा ने कहा कान भरा, तो उसको हुक्म दे दिया आप दिल्ली छोड़ दो। तो हजरत जाके ऐसे जंगल में बैठे जहाँ आज निजामुद्दीन की दरगाह है ना, पूरा जंगल था, और पूरा जो है सांप बिच्छू ये रहते थे वहाँ, शेर भी थे सुना। वहां जाके हजरत बैठे और हजरत काम शुरू कर दिया। तो 30 साल के अंदर अंदर 1 लाख औलिया अल्लाह तैयार करके पूरे हिंदुस्तान में भेज दिए, इसी से यही काम करते। हर जगह ये काम में यही है, जो है शहरों से भागना पड़ता। ऐसे हुआ बुजुर्गान दिन की अक्सर दरगाहें देखो शहर से बाहर जंगलों में। अब शहर हुए वहाँ पे, वरना अक्सर शहर से बाहर। खुद हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहाँ कैसे जंगल में बैठे रहता। और ये जिक्र करना, सारी मखलूक खींच के आती है, इसमें इतनी ताकत है। तो ये बातें मैं आपको बोल दिया, इस पर अमल हो, और उसके बाद क्या है जिक्र भी हो जाए, जिक्र जहरी भी हो जाए तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है अभी। लेकिन इस पर अमल और पाबंदी से अमल होना, और काम फैलाओ शहरों में, अतराफ में, देहातों में, ताल्लुकों में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस शहर के अंदर अब उलमा भी काम में लग गए। हमारे पास भी कुछ उलमा एक दो आना शुरू हो गए। आज एक आलिम साहब आने वाले थे, लेकिन उनका कुछ केस है, उसकी वजह से रुक गए वो। अब यहाँ तो बहुत सारे उलमा इस काम में लग गए। जदीद तालीम याफ्ता तबके के साथ साथ अगर दीनी तालीम याफ्ता तबका लग गया तो इससे बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी। बहुत काम एक दूसरे से पढ़ने में मदद मिलेगी, एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में जदीद तालीम याफ्ता तबका तो बहुत लग रहा, हर जगह अल्लाह का फजल है। बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर लग रहे, लेक्चरर टीचर। तो आप लोग भी ऐसी मेहनत करो यहाँ पे, इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा। ये चंद बातें मैंने अर्ज कर दिया, अब शायद जिक्र होगा ना।
نکی کا ذکر دوں گا تو اس کو یہ ذکر جہری ذکر کرو، دعا کرو اور اس کے بعد جا سکتے تھے. اور کہاں گئے؟ ہاں کہاں سے؟ ہاں بیٹھے نا. ہاں ٹھیک ہے، دیکھو ذکر ہوں گا ذکر جہری. ہاں کچھ